بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کے بعد بی بی 95 دن زندہ رہی ہے، یا بعض روایات کے مطابق 75 دن۔ ایک بھی سانس بی بی نے آرام سے نہیں لی، بے چین، ہر وقت بی بی بے چین ہے۔ کیا پہلو کا زخم ہے، اس کا اعتراف ہے، لیکن بی بی کو سب سے بڑا زخم یہ ہے کہ حکومت طاغوتوں کی کیوں ہے۔ اگر میں سمجھا پایا، بی بی کو سب سے بڑا زخم کیا ہے کہ میرا امام گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، میرا امام مسند حکومت پر بیٹھنے کے لیے۔ بی بی کو یہ تکلیف ہے، اور یہ تکلیف بی بی کو نہیں بیٹھنے دے رہی، نہیں بیٹھنے دے رہی جناب سیدہ کو یہ تکلیف۔ بار بار بی بی اس بات کو اٹھاتی ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کو نہیں مانتی۔ کہا بی بی نے کہیں پر کہ نہ چلنے دو جیسے چل رہا ہے، نہ، بی بی نے کہا میں اس نظام کو نہیں مانتی، میں اس سسٹم کو نہیں مانتی۔ 75 دن زندہ رہی، مانا نہیں بی بی نے۔ اور پھر یہ حالت فقط سیدہ کی نہیں ہے، آپ آئیں امیر المومنین چین کے ساتھ رہ رہے تھے، اس نظام میں امام کو چین تھا نہ۔ فرماتے ہیں میری حالت یہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں میری حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں کانٹا ہے اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ غیر الہی نظام، طاغوتی نظام۔ امام فرماتے ہیں میری حالت یہ ہے کہ میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے اور میری آنکھوں میں کانٹا ہے، نہ آنکھیں بند کر سکتا ہوں نہ کھول سکتا ہوں، اور یہ جو ہڈی میرے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، فرماتے ہیں نہ میں نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں۔ تکلیف کیا ہے؟ نظام اللہ کا نہیں ہے۔ اگر میں سمجھا پایا، سسٹم نہیں ہے اللہ کا، جو قرآن میں اللہ نے حکومت کا نظام بتایا وہ نہیں ہے۔ اور بی بی بھی مطمئن نہیں ہے، امام بھی مطمئن نہیں ہے۔ امام حسین مطمئن تھے؟ اگر آپ توجہ کر رہے ہیں، امام حسین ذرہ برابر اس نظام پہ مطمئن نہیں تھے، ذرہ برابر۔ جب یزید نے بیعت کے لیے بلایا اور کہا کہ آئیں میری بیعت کریں، اس وقت امام نے، توجہ کریں، اپنے کچھ جوانوں کو لیا، مدینے میں اس گورنر کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، اور پھر جب امام واپس آئے پوری رات بنو ہاشم کے گھروں میں گئے۔ سماتے ہیں میرے ساتھ؟ عورتوں کے پاس گئے، مردوں کے پاس گئے، سب کو کہا کہ آؤ مل کر اس نظام کو اکھاڑ کے پھینکیں۔ سب کو کہا، مدینے میں جتنا وقت رہے امام، سب کو کہا کہ آؤ اس نظام کے خلاف نکلو، اس نظام کو اکھاڑو۔ کوئی نہیں آیا، سوائے چند افراد کے کوئی نہیں آیا۔ اور جب امام نکلے مدینے سے، پھر آپ توجہ کریں، وہاں پہ امام نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا، لوگوں میں جا رہا ہوں، جو آئے گا شہید ہو جائے گا۔ نتیجہ بتا کے جا رہے ہیں، دھوکہ دے کے نہیں جا رہے۔ 2 لائنوں کا خط، کہا جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، اور جو نہیں آئے گا، میں حسین کہہ رہا ہوں، جو نہیں آئے گا، جو میری راہ پہ نہیں آئے گا، جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، امام فرماتے خدا کی قسم قیامت تک عزت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ جو آئے گا شہید ہو جائے گا، جو نہیں آئے گا لم یدرک الفتح، کبھی بھی عزت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ کتنی بے چین ہے امام۔ فرماتے ہیں انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ امام فرماتے لوگوں، اس نظام میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ یزیدی حکومت میں، یزید کی حاکمیت میں، امام فرماتے ہیں انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ والحیات مع الظالمین الا برما، اور ان کے ساتھ مل کے رہنا، اس نظام میں رہنا، اس سسٹم میں رہنا، اس سسٹم میں رہنے کو میں اپنی رسوائی سمجھتا ہوں۔ میں نہیں کروں گا، اس کا اعتراف نہیں کروں گا، میں اس نظام کو نہیں مانوں گا۔ اور پھر امت کو کہا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ کس کے خلاف امام امت کو ابھارنا چاہ رہے ہیں؟ کون حق پہ نہیں عمل کر رہا تھا؟ توجہ کریں آپ، کس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ اٹھو ساتھ دو میرا؟ نظام کے خلاف۔ فرد سے مشکل نہیں ہے امام کی، توجہ کریں آپ۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، اس نظام میں موت اچھی ہے، اس نظام میں شہادت اچھی ہے، اور جینا، میں جینے کو رسوائی سمجھتا ہوں۔ نہیں مانا۔ اور نہ فقط بی بی، نہ فقط امام علی، تمام ائمہ، کوئی بھی امام، توجہ کریں اس نقطے کی طرف،
منبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، تمام ائمہ الہی نظام یعنی طاغوتوں کو ہٹانے کے منصوبوں میں تھے، تمام ائمہ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ شہید ہیں۔ کس کی جانب سے؟ حکومتوں نے شہید کروایا نا ائمہ کو۔ حکومتیں کب کسی کو شہید کرواتی ہیں؟ جب حکومتوں کو ان سے خطرہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تمام ائمہ حکومتوں نے شہید کروائے، بعض زہر سے اور بعض تلوار سے۔ حکومتیں کب کسی کو شہید کرواتی ہیں؟ کب شہید کرواتی ہیں؟ جب حکومتوں کو خطرہ ہو ان سے۔ تمام ائمہ نے طاغوتی نظام کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن مشکل یہ تھی امتوں نے ساتھ نہیں دیا۔